الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال میرا بھائی جو لوگ بیہودہ سوال کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بیہودگی بھی نہیں ہوتی، شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں۔ ایک عورت نے حضور پاک سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ حیض کے بعد میں غسل کیسے کروں؟ حضور پاک نے سمجھایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک کپاس اپنے اندر رکھ لو، پھر تسلی کرو کہ خون بند ہو گیا، صفا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی اندر کپاس میں کیسے رکھوں؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ بیہودہ سوال ہے حضور سے، ایک بھائی کو مسئلہ پتہ ہے کیا کرے؟ بیوی ایسے فرماتی ہے، میں نے اس کو کھینچ لیا، میں نے کہا بیوی میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ اگر کسی نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا اور قبول کہا، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضرورت ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی جگہ موجود ہوں اور ان کا ایجاب و قبول کرایا جائے، ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کوئی مجبور ہو تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر لو۔ بہرحال بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح درست نہیں کسی نے کیا تو حنابلہ کے نزدیک تو اس کو حد ماری جائے گی، سنسار کیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں حد تو نہیں لگے گی، لیکن وہ فاسق و فاجر ہے، تعزیر ہوگی تاکہ آئندہ ہر کوئی ایسی جرات نہ کرے۔ بہرحال اگر ایک ایسی قوم ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے، یہ تو قوم لوط والا عمل ہے نا، یہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ پورے عالم میں کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو اسی طرح سزا دی، جعلنا عالیہا سافلہا، آسمان تک لے گئے، الٹا گرا کے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہاں بھی حدیث میں یہی حکم ہے، اگر کوئی آدمی لڑکے سے بدفعلی کرے یا لڑکی سے بدفعلی کرے، یعنی غلط راستہ استعمال کرے، یہ دونوں جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آدمی کے گھر میں شیشہ لگا ہوا ہے جس میں اپنی شکل نظر آتی ہے، اس کے سامنے نماز دیتے رہنا پڑے، جو اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا، اس پہ کپڑا ڈال دیں۔ مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل تھوڑی سی لے جا سکتے ہیں، کوئی جب حضور نے فرمایا کہ شفا ہے، جیسے کھجور شفا ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مردانہ جرثومے کم ہیں، علاج بھی کرائیں، اللہ سے دعا بھی کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اب جدید دنیا ہے، جدید علاج ہیں، وہ جراثیم بڑھ سکتے ہیں۔ علاج سے انڈیا سے آئے ہیں، کینسر کا مریض ہوں، بہرحال اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے پانی بڑے پہ دب کر کے رکھ لیں، وہی پانی پیتے رہیں، اللہ شفا دیں گے۔